اجل نے نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، یہی پڑا رہ گیا ٹھاٹھ سارا، یہ دنیا نے تجھ کو ہے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے الحمدللہ تعالی جمعۃ المبارک کی برکتوں اور سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ پاک ہماری کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے۔ ہم سب کو محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ البقرہ دوسرے پارے میں سے آیات بینات کی تلاوت میں نے کی ہے۔ آپ حضرات اس کو بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم دین کی باتیں کریں۔ اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے کہ جمعۃ المبارک میں ہم آ کر بیٹھیں۔ ہم دعا کریں گے کہ اللہ پاک پوری امت کو اور امت کے صدقے پوری دنیا کو اس وبا سے محفوظ فرمائے۔ یہ بڑا مشکل وقت ہے، بہت پرکھٹن مسئلہ ہے، تو یاد رکھ لیں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو پچھلے جمعۃ المبارک بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرًا، یہ سورہ نشرہ کی آیت مقدسہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ فا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پس، اِنَّا بے شک، اِنَّا بے شک، مَعَ الْعُسْرَ اگر آپ کو کوئی تنگی آ گئی، پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ مصیبت جب آ جائے تو مومن فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرًا، قرآن اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرًا، عسر کہتے ہیں تنگی کو۔ عسر کس کو کہتے ہیں؟ یہ میرے خیال ہے سب دوستوں کو یہ آیت آتی ہوگی، بہت سارے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، جنہوں زبانی یاد ہوں گی۔ فَإِنَّ پس، اِنَّ بے شک، مَعَ الْعُسْرِ تمہارے ساتھ کوئی پریشانی آ کر لگے گی، آ جائے گی پریشانی، تکلیف آ جائے گی، کوئی مصیبت تم پر آ جائے گی، کوئی وبا آ جائے گی، کوئی زلزلہ آ جائے گا، کوئی کرونا وائرس آ جائے گا، فرمایا گھبرانا نہیں۔ لوگ اوروں کی طرف دیکھیں گے، دوسری طرف دیکھیں گے، تم اللہ کی طرف دیکھنا۔ تو اللہ نے سنے، میں قرآن پاک بتا رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ یہ آیت ختم ہوگی تو اللہ نے دوسری آیت میں اگلی بات کی، نہیں نہیں نہیں، اسی آیت میں اللہ نے دوسری بات بھی کی، اسی آیت میں اللہ پاک نے دوسری بات کی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک ہر قرآن کا اصول ہے کہ ایک آیت میں ایک بات پھر دوسری آیت میں اگلی بات، لیکن یہاں اللہ پاک نے کمال کر دی۔
پتہ تھا نا قیامت تک بتانا تھا. فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، اگر تم پر کوئی تنگی آ گئی، پریشانی آ گئی، غم آ گیا، مصیبت آ گئی، کسی مصیبت نے تمہیں گھیر لیا، فرمایا گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، کہیں ادھر ادھر نہیں دیکھنا. لوگوں کی نظر خود پر ہو، تمہاری نظر خدا پر ہو. تمہاری نظر کس پر ہو؟ ارادے جن کے پختہ ہوں، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. فرمایا گھبرانا نہیں ہے لیکن جہالت بھی نہیں دکھانی، بتانا ہے کہ میں مسلمان ہوں. میں کیا ہوں؟ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر کا ہتھیار پر بھروسہ ہوتا. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے، مومن ہے تو تقدیر پہ کرتا ہے بھروسہ. مومن کو پتا ہے میرا جینا میرا مرنا. قل انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی، میرا اٹھنا بھی، میرا بیٹھنا بھی. قل انا صلاتی، میری نماز بھی، و نسکی، میری قربانی بھی، میرا جینا بھی اور میرا مرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے لیے. کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. تو اس آیت میں اللہ پاک نے، میں غور توجہ طلب بات دے رہا ہوں آپ کو، کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی تنگی آ گئی، پریشانی آ گئی، فَإِنَّ مَلْبو کیا ہوگا؟ عسر ہوگا. کیا ہوگا؟ عسر کس کو کہتے ہیں؟ میں نے بتا دیا تنگی کو. عسر کہتے ہیں کوئی بیماری آ گئی، کوئی وبا آ گئی. تو اگلی آیت نے اسی میں کہا پھر فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. آگے کیا؟ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. آگے فرمایا ساتھ ہی فراخی بھی آ جائے گی. یہ ہمیشہ کے لیے بند نہیں ہونا. اگر کاروبار بند ہو گئے، لاک ڈاؤن ہو گیا، شٹر ڈاؤن ہو گیا، تباہی اور بربادی بھی نظر آئے، فرمایا تیری نظر اللہ پر ہو. کیوں؟ یہ عسر ہے. وہ بتاتا ہے کہ اس کی قدرت ہے، وہ بتاتا ہے کہ میں مالک ہوں، میں خالق ہوں. اور وہ جو بڑے بڑے فرعون بنتے ہیں، میں یقین جانیے ممبر پہ بیٹھ کر بات کر رہا ہوں. آج میں نے پرائم منسٹر کس کا، کون سا بلا، انڈیا کا، جو اس کے خطاب سنا آج، ابھی آپ بھی سن سکتے. اس نے 21 دن کے لیے اپنے ملک کو بند کیا. کتنے دن کے لیے؟ اور اس کے الفاظ میں اللہ سے معافی مانگے، اس نے کہا یہ کرفیو نہیں ہے لیکن اس سے بھی زیادہ، یعنی کرفیو سے بھی آگے کی بات ہے. پورے انڈیا کے اندر جو انڈیا کشمیر کو بند کرتا تھا، جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، عالمی ادارے بھی خاموش تھے. وہ عالمی ادارے جو کہتے تھے کہ جی ان کا مسئلہ ہے، ہمیں دھوکہ دیتے تھے، جی ہم سلاسی کرتے ہیں، ہم تمہارا فیصلہ کرتے ہیں. دیکھ لو جہاں وہ آج پورا انڈیا جو ہے اس کے اندر صرف لاک ڈاؤن نہیں اور کرفیو بھی نہیں، انہوں نے کہا کرفیو سے بھی آگے بات ہے. میں نے خود دیکھا ہے کہ اگر ان کے بندے، ہمارے ہاں ادھر کچھ بھی نہیں ہے، یقین کرو، صحیح میں کہہ رہا ہوں. آپ موج سے باہر پھر رہے ہیں سوائے ان علاقوں کے جہاں انہوں نے سیل کیا ہوا، میلے لگے ہوئے، لوگ کھا پی رہے ہیں. لیکن ادھر کیا ہے؟ ادھر بھائی کوئی باہر نکلتا ہے اس کو لمبا اور لتر پولا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مارتے ہیں. یہ عذاب ہے اللہ پوری دنیا پر آیا ہوا، پھیل رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، آج سے 2 دن پہلے ایک فوتگی ہوئی تھی ادھر، نثار صاحب کے بیٹے ہوئے فوت ہوئے تھے. میں نے جنازہ پڑھایا تھا. وہاں میں نے تعداد بتائی تھی 4 لاکھ. کتنے تھی؟ 4 لاکھ. آج کی جو رپورٹ ہے بی بی سی کی، میں کوئی ہوا میں تیر نہیں چلا رہا، ایک ایک پروف مجھ سے لے لو. الحمدللہ تعالیٰ میں جو بات کرتا ہوں اس کو پہلے اچھی طرح دیکھتا ہوں. اگر دنیا کی بات بھی ہو اس کو بھی اچھی طرح دیکھ کر کرنی. ایسے نہیں بھی آ کے کہہ دیا جی لو جی مولوی سے بعد میں پچھتاتا رہا، ایسی بات نہیں. آج کی صورتحال آپ خبریں سنتے ہیں، اردو بی بی سی نیوز اٹھا لیں، جنگ اخبار اٹھا لیں، اخبار اٹھا لیں آج کا، آج 5.5 لاکھ کے قریب متاثرین ہیں. کتنے؟
اور 2 دن پہلے کتنے تھے؟ 4 لاکھ. بڑھ رہا ہے. لیکن یقین جانیے پاکستان میں یہ حال نہیں ہے. پاکستان میں یہ حال. اچھا اب ہم ذرا وہ دیکھیں, خود امریکہ استغفر اللہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے, اپنے آپ کو وہ کہتا سب کچھ میرے انڈر کے اندر ہے, اور اس کی سازش تھی. جو ہوا باقی معاملے کو چھوڑ دو اس وقت, یہ بعد میں ہوتا رہے گا. چائنا سے بات چلی, چائنا والے محنتی لوگ ہیں, ذمہ دار آدمی, انہوں نے محنت کی, ان کے ڈاکٹروں کے یہاں نشان پڑ گئے, راتوں کو سوئے نہیں, انہوں نے قابو پا لیا, انہوں نے قابو پا لیا. اب بھی وہاں پر ہو رہے ہیں لیکن اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. وہاں سے ایران آیا سازش کے تحت, اور ایران میں کن کو ٹارگٹ کیا گیا؟ عام لوگ. سن لو فرق کیا ہے. عام لوگوں میں چائنا میں جو ٹارگٹ ہوا کون ہوا؟ عوام ہوئی. کون؟ اچھا اٹلی کے اندر جو ٹارگٹ ہے وہ کون ہے؟ عوام ہے. پاکستان کے اندر ایران سے آیا لیکن کون ہے؟ عوام. ایران کا حال یہ نہیں ہے. ایران میں باہر خبر نہیں آ رہی, ہزاروں لاشیں پڑی. ایران کا ٹارگٹ صرف عوام نہیں ہے, بڑے بڑے افیسر ہیں ان کے. اور آپ, میں جو بات کر رہا ہوں آپ لکھ لیں, تسلی سے جا کر جو مختلف نیوز ویب سائٹ ہے اس پر جا کر ریسرچ کر لیں. اور میں وہ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے, آپ جو بڑی تک ہمارا میڈیا نہیں بتاتا یہ بات, اس کو نہیں, ضرورت ہی نہیں اس کو. اس نے میڈیا نے کیا کرنا, اس نے کیا کرنا, اس نے کا کام تو ہے ڈرانا, خوف پھیلانا. تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کو, میں نے یہ تجزیہ دیا ہے کہ ایران کے اندر صرف عوام ٹارگٹ, ان کے بڑے بڑے افیسر ہیں. کیا ہیں؟ بڑے بڑے فوج افیسر ہیں ان کے, بڑے بڑے عہدوں پر فائز جو ہیں ان کو ہوا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کا جو بانی ہے, اس کو جو پھیلانے والا ہے, اب اس کا یہ حال ہے اس وقت جو صورتحال ہے امریکہ کی, سب سے زیادہ اٹلی کے بعد سب سے زیادہ خطرناک امریکہ ہے. کتنے مریض ہیں وہاں پر؟ ہاں جی, یہ ابھی بڑھ رہے ہیں. 1 گھنٹے کے اندر یعنی 10 منٹ میں ایک بندہ گیا, پھر اس سے بھی آگے تعداد چلی. تو کہنا یہ چاہتا ہوں, سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جو لاک ڈاؤن کرتے تھے, فلسطین پر کرفیو لگاتے تھے, کشمیر پر لگاتے تھے, ذرا ابھی جا کر جب آپ جائیں نا تو ذرا یہ اس کو بھی سن لینا, ذرا مودی کی تقریر سننا. رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے اپنی عوام کو, ابھی میں نے 21 دن کے لیے یہ کرفیو لگایا ہے, کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کیا تو 21 سال پیچھے چلے جاؤ گے. جو مسلمانوں کی آواز کو دبا رہا تھا. اور اگلی بات بتاؤں, آج انڈیا کیا, انڈیا میں تو نعرے لگ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آپ نے دیکھے ہوں گے. چائنا میں تو مسجدیں کھول دی ہیں انہوں نے, چائنا میں مسجدیں جو بند تھی وہ بھی کھل گئی. ایک اور ملک ہے جو کون سا ہے بھائی, جو 500 ہاں جی کون سا ہے, اسپین میں 550 سال کے بعد اذان کی اجازت ملی. ان کے پاس ویڈیو ہوگی, جو اجلاس ہوا ہے وائٹ ہاؤس کے اندر, مجبور ہو گیا وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت ہوئی. اور اگلی بات میں بتاؤں, آپ نے یہ ساری چیزیں تو دیکھی ہوں گی لیکن چلو ذرا ایمان تازہ ہو رہا ہوگا جب آپ ممبر سے سنیں گے. اچھا لندن کی جو پارلیمنٹ ہے ان کی, اس کے اندر انہوں نے بلا کر قاری صاحب کو بلا کر اذان پڑھوائی. اس کو کیا, ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے اذانیں دیں زیادہ سے زیادہ دیں, اس کا بڑا فائدہ. بتانا یہ چاہتا ہوں, سمجھ, میرا نقطہ یہ ہے, میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ دوستو دنیا فانی ہے, دنیا کے فرعون مٹنے والے ہیں, دنیا کے بادشاہ ختم ہونے والے ہیں. کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ کی. نمرود مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. امریکہ کا پریزیڈنٹ, امریکہ کا صدر کہتا ہے کہ میرے پاس کی بات نہیں ہے, اب میں نہیں سنبھال سکتا. اور وہ چیز جس کو وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو بڑے ملک ہیں, وہ کہتے تھے ہر چیز ان کے پاس موجود تھی, آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے ہسپتالوں میں جو مشینیں ہیں وہ دستیاب نہیں ہیں. تو کہنا یہ چاہتا ہوں
کہ سب سے زیادہ جو بات ہے ڈرنے کی وہ اللہ سے ہے، اللہ سے۔ اور ایک اور بات، کیونکہ بعد میں فیس بک پر جائے گا اور پوری دنیا کے اندر جاتا ہے، تو ایک اور بات کہہ دیتا ہوں۔ یہ جو ایک چیز کی میں بڑا غلط سمجھ رہا ہوں، وہ کیا کہ اگر کسی کا کوئی مر جاتا ہے کرونا سے، تو جو لاش کی بےحرمتی کی جاتی ہے، جو اس کو دفن کرتے ہو، ویڈیو چلو کر دیں یار، ویڈیو کیوں بناتے ہو؟ اس کو رسوں کے ساتھ باندھ کر اس کو کھینچا جا رہا ہے، پھر کئی اور ملکوں کی ویڈیو ڈال رہے ہیں، وہاں سے اٹھا کر اٹلی کی یہاں دکھا رہے ہیں، یہ چیز یہ ایسے ہو رہی ہے۔ یاد رکھ لو، مسلمان کی، انسان کی بہت اللہ پاک نے عزت اور شان اور تکریم رکھی ہے، مرنے کے بعد بھی اس کے حقوق ہیں، مرنے کے بعد بھی اس کے۔ یار یہ بڑی غلط بات ہے کہ باپ سامنے اس کو کھڑا کر دیا، وہ رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے ہاتھ لگانے دے، میں اپنے بیٹے کو تابوت کو ہاتھ لگانا ہے، وہ بھی گلابز پہن کر، دستانے پہن کر لگانا ہے، نہیں لگانے دیا انہوں۔ کیسے لاش کو کھینچا، رسا ڈالا، غسل بھی نہیں دیا۔ چلو وہ تو ٹھیک ہے، مفتیوں نے کہہ دیا، جو بات مفتی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اس کو مسح کر دیا گیا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس کی ویڈیوز وغیرہ بنا کر اس کو نہ پھیلایا جائے، بلکہ یہ ہے کہ انسانی تکریم جو ہے، موت کے بعد جو اس کی تکریم ہے، اس کو برقرار رہنے دیا جائے۔ اس سے فائدہ ہوگا، اللہ کی رحمت اترے گی، اللہ کی رحمت اترے گی۔ تو یہ بات ہے، میں عرض کر رہا ہوں آپ کو، میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ، میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ بہت بڑھ چکا ہے۔ اس لیے یہ ہے کہ اب کتنے ہفتوں کے لیے بند کیا ہوا جی؟ ہاں جی، 6 اپریل تک۔ اگر ہم ہوش کے ناخن نہیں لیتے، ہم اسی طرح جناب جیسے ہے کام چل رہا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا نقصان ہونا ہے۔ اگر آپ کی دکانیں، آپ کی مارکیٹیں، آپ کے دفاتر، ساری چیزیں اللہ نہ کرے 6 اپریل کو بھی نہیں کھلتی، بولیں بھائی، تو نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور کس کا ہوگا؟ آپ کا ہوگا یا حکومت کا ہوگا؟ بتائیں۔ ان کا بھی ہونا ہے، لیکن پہلا نقصان تو ہمارا ہونا ہے۔ جو بیچارے کرایہ دیتے ہیں، 1.5 لاکھ روپے کرایہ دیتے ہیں، 2 لاکھ روپے دیتے ہیں، بھائی جب کاروبار نہیں چلے گا تو وہ دیں گے؟ ہاں جی، جو صورتحال ہے، مجھ سے زیادہ آپ زیادہ سمجھتے اس بات پر، تو میں یہ کہہ رہا ہوں، میں سمجھے حوالہ دے کے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا کا واسطہ مانو یار، سب کچھ مل جائے گا، زندگی دوبارہ نہیں ملنی، اگلی زندگی قبر میں جا کر ملنی۔ کہاں ملنی ہے؟ رشتہ دار بھی دوبارہ مل جائیں۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کو کرونا ہو گیا تو جو حشر ہے، جو طریقہ کار استعمال کیا جا رہا ہے، وہ لے جائیں گے آ کر محکمہ صحت والے، اور پھر کیا ہوگا؟ وہ صرف ٹیلی فون ہی کرتے کہ بس یہ وہ آپ کا جو فلاں تھا، بھائی تھا، رشتہ دار تھا، وہ کیا ہوا ہے؟ مر گیا۔ وہ کہتے ہیں لیکن یہ شہید ہے۔ یہ کیا ہے؟ شہید ہے، حدیث کی روح سے۔ اور پھر نہ نلانا ہے، نہ ہی کوئی جنازہ ہے، اس طرح کا پراپر جنازہ بھی نہیں ہے، حالانکہ باہر جنازے ہو رہے ہیں۔ اور باہر جنازہ میں نے دیکھا، ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ٹیلی فون کیا اور ایک ویڈیو بھیجی، تو انہوں نے جنازہ پڑھا، درمیان میں وقف جو تھی اس کو زیادہ فاصلہ رکھا۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہو سکتا ہے، کل ہم نے ایک جنازہ پڑھا، اس میں سارے جمع تھے، اگر تھوڑا تھوڑا فاصلہ رکھ لیں، اگر نماز میں بھی آپ فاصلہ رکھتے، نماز کو اتنی چھوٹی چیز ہے، اسلام کو چھوٹا ہے؟ میں شروع سے بتا رہا ہوں، اسلام بہت بڑا دین ہے، تمام تر دینوں میں سب سے بڑا دین اسلام ہے۔ یہ بند نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں اس طرح ہوگے تو نماز ہوگی، آپ کہتے ہیں یہ ایسے ہوگا تو ہوگی، ماسک پہن کر کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ نہیں، یہ ساری چیزیں عام حالات میں نہیں جائز، لیکن خاص حالات میں جائز ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے، بھائی ہر چیز مل جائے گی، رشتے دوبارہ مل جائیں گے۔ جو باہر چیزیں کھا رہے ہو، برگر لینے جاتے ہو باہر، اب بھی لوگ تلاش کر رہے ہیں، کرکٹیں کھیلنے جا رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں میرے دوستوں اس مسئلے کو سمجھو، یہ آفت چھوٹی نہیں ہے، یہ آفت، اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ چھوٹا ہوتا ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَذَلِكُمْ بَلَاءٌ، بلا آگے کیا ہے؟ آگے بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ قرآن ہے، قرآن کہتا ہے کہ لوگوں، جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اس کی رحمت منہ موڑ لیتی ہے
اور وہ اپنا عذاب اتارنا چاہتا ہے، اور اس کا عذاب جب اترتا ہے بلاء من ربکم عظیم، وہ بہت بڑی بلا ہوتی ہے۔ کسی کے پاس اس کو روکنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، کوئی مشینری تیار نہیں ہوئی اس کو روک سکے۔ کوئی اس وقت تک میں آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں، ایک بھی جگہ پر جو کہہ رہے ہیں جی خوشخبری آ گئی فلاں جگہ پہ علاج جو تھا انہوں نے تلاش کر لیا، انڈیا کے کچھ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ہم نے کر لیا، امریکہ کہہ رہا ہے میں نے بھی بنا لی، کسی نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک ابھی تھوڑا سا ابھی پروسیس میں ہر چیز ہے۔ جو مریض ہیں جن کو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے بھی یہ مریض ہے، اس کو بھی ایک بھی دوائی اس کی مرض کے مطابق نہیں دی جا رہی، ایک بھی دوائی کورونا کے مرض کے لیے نہیں دی جا رہی۔ اس کو زکام کی دوائیاں کھلا رہے ہیں، کھانسی کی دوائیاں دے رہے ہیں، اس کو ٹیکے کس بات کے لگائے جا رہے ہیں؟ جو عام لگتے ہیں اینٹی بائیوٹک جس کو آپ کہتے ہیں وہ لگا رہے ہیں، لیکن ابھی تک کورونا کا علاج نہ امریکہ کے پاس ہے نہ چائنا کے پاس ہے۔ چائنا والے بچے تو کیوں بچے؟ وہ اپنے گھروں میں بند ہو گئے، گھروں میں۔ ہم کہتے ہیں یار بات ہی کوئی نہیں، کہتے ایسے ہی ڈرا رہے ہیں، ہم کہتے کوئی بات نہیں، اگر ہمارے جیسا بھی کوئی بندہ کہتے یار ان کا ایمان جو ہے نا وہ کمزور ہو گیا، اسی طرح کی باتیں کرتے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ذرا نظر ڈالو۔ آپ کو تو حضور ہمارے سامنے کیا رول ماڈل ہے، رہنمائی ہے حضور کی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ آپ اگر الگ ہو جاتے ہیں دنیا سے، یاد رکھ لو پہلی جو حضور نے عبادت کی ہے نا سب سے پہلی وہ کون سی تھی؟ غار حرا میں۔ کہاں تھے؟ وہ تو نبی تھے، غار حرا میں کیوں گئے؟ کتنے دن رہے؟ 40 دن رہے، باہر نہیں آئے۔ یہ پہلی عبادت تھی اسلام کی۔ پھر اسلام نے رمضان المبارک کے 10 دن کتنے جی؟ ایک عبادت کو رکھا، وہ کیا ہے؟ اعتکاف۔ کسی سے بات نہیں کرنی، نانا بھی نہیں ہے، بلا ضرورت کے باہر بھی نہیں جانا، شرعی ضرورت کے۔ کیا ہے؟ عبادت ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، کتنے دن کرتے ہیں؟ کتنا ثواب ہے؟ حج اور عمرے کا ثواب، 2 مقبول حج اور 2 عمرے کا ثواب۔ جو بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے تو کیا دیکھو کوئی جماعت میں ساتھ پڑھتا ہے، باہر پھرے، تبلیغ کرے، وہ زیادہ ثواب ہے یا اعتکاف کا؟ نہیں، ان 10 دنوں میں جو اعتکاف بیٹھے گا اس کو ثواب ملے گا۔ عبادت ہے کہ نہیں؟ اکیلے بیٹھ، اللہ نے آپ کو موقع دیا، تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، سمجھا، میرا یہ فرض بنتا ہے کہ بھائی آپ کے کاروبار، آپ کے باقی معاملات کتنے دن کے لیے بند ہیں؟ یہ 3 ہفتے کے لیے انہوں نے کیے تھے، کب تک ہیں؟ اگر آپ لوگ اور میں خود بھی ہم باز نہ آئے، اللہ نہ کرے، استغفار کرو، توبہ 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 کرو۔ یہ نظر آ رہا ہے کہ جس طرح ہماری صورتحال ہے یہ کام آگے بڑھے گا۔ رات کو سعودی حکومت نے ہماری جو حکومت ہے اس کو آگاہ کر دیا ہے کہ آپ حج کا بندوبست نہ کریں۔ اسی طرح یہ کیا ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں، ہم لوگ، میرے جو جن سے میں نے پڑھا ہے حضور شیخ الاسلام، میں نے ان سے پڑھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں بھائی اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مسجد بند کر دو، کیا کرو؟ بولو بھائی، آپ کو یہ برا لگ رہا ہے نا؟ لیکن ایک جملہ سنو ساتھ اگلا، ہر گھر مسجد کیوں نہیں بنتی؟ ہر گھر اتنے در مسجد کیوں نہیں بنتی؟ اگر 15 دن ایسا کرنے سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اندر رہو، اس کی مرضی کے مطابق ہی ہے نا۔ کون ہے جو حرم کو بند کر دے؟ ہے کسی میں جرات جو مدینہ پاک بند کر دے؟ لیکن یہ ہے اللہ کی ناراضگی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی۔ جب کویت کے اندر ایک مسجد کو تالا لگایا گیا، ایک مسجد کو سیل کیا گیا، پتہ چلا کہ یہاں کوئی مریض آیا، تو امام صاحب تالا لگا رہے تھے، ساتھ رو رہے تھے۔ ساتھ کیا کر رہے تھے؟ کسی نے پوچھا امام صاحب اب مسجد کب کھلے گی؟ اس نے جواب دیا، اس نے کہا جب اللہ راضی ہو جائے گا کھل جائے گا۔ نہ کوئی حرم بند کر سکتا، نہ کوئی مسجد نبوی شریف بند کر سکتا ہے۔ یہ کون بند کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ ہمارے اعمال ایسے ہیں، نہ ہم مسلمان رہے، نہ ہماری چال مسلمان رہی، نہ ہمارے اعمال مسلمان رہے، نہ ہماری زندگی مسلم رہی۔ ہم زندگی میں بھی تغیر آ گیا، ہم نے کام وہ کیے کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ اس لیے میرے دوستو توبہ کا وقت ہے، توبہ کا وقت ہے۔ اپنے آپ کو گھروں کے اندر بند کرو،
گھروں کے اندر، اور بند کرنے کا مطلب کہ اللہ کو یاد کرو. ایک اگر مسجد میں اذان تو نہیں وہ بند کریں گے کسی صورت میں بھی، یہ پکی بات. سندھ میں بھی نہیں کی، 5 بندے جمعہ پڑھیں گے سندھ میں، ایسے ہی ہے. آپ کو ایک موقع ملا ہے، آج کا جمعہ ملا ہے، اگلے کا پتہ نہیں ابھی تک. لیکن اگر بند ہو جاتا ہے تو میں نے کل پرسوں بھی کہا تھا، فکر نہ کریں. میں کہتا ہوں ایک مسجد میں اذان تو آئے گی، تو ادھر اگر ساتھ آپ کا گھر ہے ادھر بھی اذان آ جائے، آپ کی بیوی اور آپ کے بچے ماشاءاللہ 5-7 تو ہوں گے، فیملی ممبر بنتے کہ نہیں بنتے؟ بولے نا. اگر وہاں جماعت شروع ہو گئی اور 15 دن آپ نے نماز پڑھا دی، بتائیں آپ کے بچوں کی تربیت کیا ہوگی؟ نماز کے بعد آپ بیٹھ گئے، اور میرا گھر کا یہی ماحول ہے، میں اپنا بتا رہا ہوں. سکول بند ہیں. اسی طرح مسجد بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ سپارہ وغیرہ جو بچے پڑھنے آتے ہیں ان کو بھی چھٹیاں دیں، ان کو بھی کیا کریں. میرے بچوں نے ایک دن بھی چھٹی نہیں کی. صبح سے لے کر یہ آپ پتہ کر سکتے، ظہر تک یہ بچہ بیٹھا، 1 بجے تک سکول کا پڑھتا ہے اپنی بہنوں کے پاس بیٹھ کے. پھر اس کے بعد میں سپارہ پڑھاتا ہوں. میں کہتا ہوں بیٹا اسی طرح آپ بھی کریں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کسی نے BA کیا ہوا ہے، کسی نے MA کیا ہوا ہے، کوئی انجینئر ہے، آپ کوئی فارغ تھوڑے سب ہے. یہی ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں جی بڑا حالات خراب ہو جائیں گے، ہمارے بچے وہ ٹیچریں پڑھاتی ہیں، آپ خود کیوں نہیں ٹیچر بنتے؟ آپ خود کیوں نہیں امام بنتے؟ کیوں نہیں قرآن پاک کی تعلیمات گھر میں شروع کرتے؟ آن لائن میں ترجمہ پڑھانے کے لیے تیار ہوں، آپ اپنے بچوں کو تیار کریں، فی سبیل اللہ سب بچوں کو بٹھائیں، ایک کمرے میں بٹھائیں، آن لائن شروع کریں، کوئی فیس نہیں، کوئی بات نہیں، حضور کے دین کے لیے. آپ کہتے ہیں معاشرہ جو ہے بچوں کا نقصان ہو جائے، میں کہتا ہوں بچے ایسے ہو کے جائیں، باہر نکلے نا تو ان کے اتوار ہی بدلے ہو. ان کو نماز سکھائیں، ان کو قرآن کی تعلیم دیں، قرآن کی تعلیم دیں. اور 50 سال سے زیادہ عمر کے جو دوست ہیں ان کے لیے یہ گزارش ہے، ان کے یہ کہا گیا کہ آپ گھروں میں نماز پڑھیں. اگر آپ کو کوئی مفتی نماز کہہ دیتا نا گھروں میں پڑھو، تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، پوری جماعت کا ثواب ہے، پوری جماعت کا. بولیں بھائی. اور اسی طرح اگر جماعتیں بند ہوتی ہیں ادھر، تو پھر میں نے کہا ہے کدھر جماعتیں ہوں گی؟ بولیں بھائی. ہر گھر میں جماعت ہوگی، اذان بھی ہوگی، اذان بھی. لیکن یہ جو اذانیں ابھی دی تھی نا، اس میں نے ایک چیز کو دیکھا ہے، آخری بات کرتا ہوں. ایک چیز کو دیکھا، وہ کیا ہے؟ کچھ لوگ اذان پڑھتے جوتا پہن کے پڑھ رہے ہیں. پڑھی ہے کہ نہیں؟ میں نے خود دیکھا ہے، فیس بک پہ دیکھا. جوتے پہن کے اذان نہیں پڑھی جاتی، جوتی گندی ہوتی ہے، جوتا گندا ہوتا ہے، غلاظت لگی ہوتی ہے. اذان پڑھیں جو گھروں میں بھی پڑھ رہے ہیں، یہ حدیث کی کتب سے ثابت ہے، صحابہ کرام نے بھی پڑھی ہیں، اور تمام تر کتب کے اندر موجود ہے. اور صرف ہماری نہیں، صرف ہماری دیوبند کی کتابیں، اہل حدیث کی کتابیں، آپ جتنے فتوے چاہیے میں لکھ کے دیتا ہوں، آپ کو میں لکھ کے دیتا ہوں. اور جب ہم نے اذان کا کہا، ساتھ ایک میسج بھیج دیا تھا، سارے حوالہ جات اس میں، اور الحمدللہ تعالی 16 پیجوں پر مشتمل میں نے فتویٰ لکھا. سب دوستوں کے پاس موجود ہوگا جن کے پاس واٹس ایپ ہے، آپ اس کو پڑھیں نہ پڑھیں، عزت کریں یا نہ کریں، مجھے اس سے لینا دینا نہیں. میں نے فتویٰ لکھا اور کدھر بھیجا؟ منہاج القرآن ویب سائٹ پر بھیجا، جامعہ نعیمیہ کی ویب سائٹ پر بھیجا. کتنا؟ 16 پیج پر. کتنے جی؟ اس میں کیا تھا؟ میں نے کہا نماز کے لیے جو ہے نا مسجد بند نہیں کی جا سکتی، جماعت ہوتی رہنی چاہیے، جمعہ بھی ہونا چاہیے، جمعہ بھی، لیکن احتیاطی تدبیریں ہوں، ان کو پوری صفائی کے ساتھ، درمیان میں فاصلہ رکھ کے، ایسی جو ہے یعنی اللہ کا گھر اور ذکر جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے. انشاءاللہ تعالی برکت ہوگی. یہ میں نے فتویٰ لکھا. کتنے پیج کا ہے؟ 16 پیج کا. جس نے نہیں پڑھا وہ بھائی سے لے سکتا ہے، وہ پڑھے اس کو. اس کے بعد اس پر بھی بحث ہوئی. تو میں یہ باتیں ہوتی ہیں، بندہ کہتا ہے ممبر پہ بیٹھے ہو بات کر رہا ہوں. یقین کرو میں عرض کروں، جتنا میرا کام ہے میں کر رہا ہوں، اور جتنا آپ کا کام ہے آپ نے بھی کرنا. آپ گھروں میں ہیں تو فارغ نہیں ہیں. کم از کم میرے دوست ایسے ہیں جو میٹرک تو کم از کم انہوں نے کی ہے، میٹرک تو کئیوں نے ماشاءاللہ FSC کی ہے، کئی ڈاکٹر، ہر طرح کا بندہ ہوتا ہے. آپ اپنے بچوں پر توجہ دیں، اور سکول سے بھی زیادہ، سکول سے بھی دین پر توجہ دیں. دین پر ایک ایک بچے کو بٹھائیں. آپ ادھر آپ کتنا پڑھا ہوا پیچھے، سارا پڑھ کے مجھے سنا دے. اس کو پڑھنے کا ثواب، آپ کو سننے کا ثواب. پھر سارے جب فارغ ہو گئے، چلو بھائی صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، سب کو پیچھے کھڑے کریں، خود امام بنے. خود یقین کریں جتنی رحمتیں برسنی ہے نا. آپ کہتے کاروباری نقصان ہو گیا،
یقین کرو دیکھنا ڈبل کاروبار آپ کے چمکیں گے، بازار کھلیں گے، رونقیں ہوں گی، اللہ کی رحمتیں برسیں گی۔ لیکن آزمائش کا وقت ہے، آپ ذرا ثابت کریں نا کہ اس کو آپ کیسے فیس کرتے ہیں، کہ ابھی بھی آپ سوچ رہے ہیں جی اچھا کھانا پک جائے، ہاں جی سارا دن لوڈو منگوا لو اس کو کھیل لو، نہیں بچو۔ کیا تعلیم دینی ہے جی؟ بولیں بھائی، بولیں بھائی۔ اور میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، جتنے دن ہیں 9 بجے سے 10 بجے کا ٹائم میں رکھ رہا ہوں فیس بک پہ،